نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ دوستوں، آپ کا اسلامیت کی کلاس نمبر 6 کے اندر خوش آمدید۔ آج کے سیشن کے اندر ہم بات کریں گے غزوہ خیبر کے بارے میں، جو کہ محرم الحرام 7 ہجری کو ظہور ہوئی تھی۔ غزوہ خیبر کے پس منظر کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بنو غسان کے جو یہودی قبیلہ تھا اس کے خلاف یہ کریک ڈاؤن تھا مسلمانوں کا، چونکہ صلح حدیبیہ جو کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی، جسے قرآن نے فتح مبین سے تعبیر کیا، تشبیہ دی۔ اس کے بعد جو قریش سے جب معاہدہ طے ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دو اہم کام کیے۔ پہلا 6 ہجری کو پہلا تقریباً 7 ہجری کو خطوط کا سال یعنی کہ ایئر آف لیٹرز کی صورت میں، جس میں تمام امراء ممالک کو خطوط لکھے۔ دوسرا 7 ہجری کو ہی یہود کے خلاف ایک پل پروف کریک ڈاؤن کیا۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس کے پس منظر کے بارے میں، اور اس سلسلے کے اندر جو مسلمانوں کو نقصان ہوا اور جو یہودیوں کو نقصان اٹھانا پڑا، اور مال غنیمت کے بارے میں بھی۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، تو ملتے ہیں ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ اول و آخرہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ غزوہ خیبر محرم الحرام 7 ہجری۔ خیبر مدینہ کے شمال میں 100 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر ہے۔ خیبر سازشوں، دہشت کاری، فوجی انگیزیت کا مرکز، جنگ کی آگ میں بھڑکانے کا اعلیٰ کان، عرب میں یہودی قوت کا یہ سب سے بڑا مرکز تھا۔ قبیلہ غطفان جو عرب کا بہت بڑا صاحب اثر قبیلہ تھا، ان کی آبادی خیبر سے متصل تھی اور وہ ہمیشہ سے یہود کے حلیف تھے۔ یہود کی اسلام دشمنی، غزوہ خندق میں مشرکین کے تمام گروپوں کے ساتھ مسلمانوں پر چڑھنا، بنو قریظہ کو غدار و خیانت پر آمادہ کرنا، منافقین سے روابط قائم رکھنا، بنو غطفان اور بدوؤں کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا وغیرہ اس قبیلے کے جرائم میں شامل ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی مکروہ سازش بھی اس قبیلے نے کی۔ یہودیوں کے خلاف اقدام میں تاخیر کی وجہ عرب کی سب سے بڑی قوت قریش سے مسلمانوں کا مقابلہ تھا۔ صلح حدیبیہ کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھ 10 سالہ جنگ بندی ہو گئی تو مسلمانوں کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا اور ان کے خلاف یعنی کہ فوجی مہم کا آغاز ہوا۔ صلح حدیبیہ سے اللہ کے رسول کی واپسی ہوئی، ذوالحجہ اور محرم کا چند دن مدینہ میں قیام کیا اور پھر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر کا وعدہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی سورہ فتح کے اندر یعنی کہ وعدہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ فتح آیت نمبر 20 کے اندر مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وعدکم داغ مل اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ نے ڈھیروں مال و غنیمت کا، تأخذونہا فعجل لکم ہذہ، جو تم حاصل کرو گے سو اس نے فوری طور پر عطا کر دی، لکم ہذہ، تمہیں یہ فتح۔ منافقین اور کمزور اہل ایمان حدیبیہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک نہیں تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی، اور جس کی وجہ تھی مال غنیمت۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، میرے ساتھ وہی آدمی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہے، رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہ ملے گا، صرف حدیبیہ والوں کو۔ یعنی کہ یہ وہ واقعہ تھا جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشروط طور پہ آدمیوں کو لیا، جن میں صرف وہ صحابہ کرام تھے جو کہ حدیبیہ کے وقت موجود تھے،
اور وہ نہ تھے جنہوں نے حدیبیہ کے وقت پیٹھ پھیر کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے غداری کی تھی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غزوے کے اوپر سختی سے یعنی کہ ان کو منع کیا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ فتح کے اندر فرمایا، آیت نمبر 15، سیقول المخلفون، ضرور کہیں گے یہ پیچھے رہ جانے والے، اذن طلق تم، کہ جب جانے لگو تم، لتأخذوها ذرونها نتبعکم، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، تو ہمیں بھی اجازت دو تاکہ تمہارے ساتھ چلیں۔ لیریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ کے فرمان کو۔ قل لن تتبعون کذلکم قال اللہ من قبل، اللہ کے فرمان کو کہہ دیجئے تم ہرگز نہیں چل سکتے ہمارے ساتھ، یہ بات تمہارے حق میں فرما چکا ہے اللہ پہلے ہی۔ فسیقولون بل لتحسدوننا، سو یہ ضرور کہیں گے نہیں بلکہ ہم سے حسد کرتے ہو۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ نتیجتاً بیت رضوان والے 1400 صحابہ کرام نکلے۔ مدینہ کا انتظام صبا بن عطفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اس موقع پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا قبول اسلام ہوا۔ مدینہ تشریف آور ہوئی سیدہ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے خیبر روانہ ہوئے اور آپ سے ملاقات کی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی لعنۃ اللہ علی الکاذبین والمنافقین کا یہود کو یہ پیغام بھیجا کہ محمد علیہ السلام کا رخ خیبر کی طرف ہے، چوکنا ہو جاؤ، تیاری کر لو، ڈنڈ نہیں، تمہاری تعداد اور ساز و سامان زیادہ ہے۔ یہود کا مدد کے لیے اپنے حلیف بنو عفان کے پاس پیغام بھجوایا۔ بنو غسان جنگ کے لیے تیاری کرنا شروع کر دی۔ جناب پیغمبر علیہ السلام کا غطفان کو پیغام بھیجا، خیبر ہونے کی صورت میں عادی بطور غطفان کے حوالے کر دیا گی۔ اس پر غطفان نے انکار ہوا اور مسلمانوں کے لیے جنگ کرنے کی نیت سے خیبر کی طرف رخ کیا۔ راستے میں رات میں پڑاؤ ڈالا، تمام لوگ سو گئے۔ زوردار آواز ہوئی، بنو غسان، تمہاری بیوی و بچے، تمہارے بیوی بچے، تمہارے لوگ بیدار ہوئے، تمام لوگ بیدار ہوئے، بیوی بچوں کی فکر ہوئی۔ اندیشہ ہوا کہ مسلمانوں نے پیچھے سے بنو غطفان کے لوگوں پر حملہ کر دیا ہے۔ اس سلسلے کے اندر پورا لشکر واپس لوٹ گیا۔ اہل خیبر کو اس کا علم ہوا۔ جناب اللہ کے رسول علیہ السلام خیبر جانے والے معروف کاروانی راستے پر تھے۔ خیبر کے قریب وادی سبحان میں عصر کی نماز ادا کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ستو کھائے، پھر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خیبر کے قریب پہنچے، شہر دکھائی دینے لگا۔ آپ اپنے فرمایا، ٹھہر جاؤ، اور دعا فرمائی، یا اللہ، ساتوں آسمان اور جن پر وہ سایہ فغن ہیں، اے ان کے پروردگار، اور ساتوں آسمان اور جن کے وہ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے پروردگار، اور شیاطین اور جنوں کو انہوں نے گمراہ کیا، ان کے پروردگار۔ آخری رات خیبر کے قریب گزاری۔ یہودیوں کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ دستور رہا، رات کے بجائے صبح حملہ کرنا۔ مسلمان خیبر کی طرف بڑھے۔ یہود بے خبری میں اپنے پہاڑے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں میں تھے کہ اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے شہر کی طرف داخل ہوئے، خدا کی قسم، محمد لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تکبیر بلند کی، خیبر تباہ ہوا۔ اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے۔ خیبر کی آبادی 3 حصوں میں تقسیم کی گئی، نطاقہ، قتیبہ اور شق۔
نتیقہ میں 3 نطقہ میں 3 قطیہ میں 3 اور شق میں 2 قلعے تھے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظامی سطح پر یہ تقسیم کی تھی کہ یہ خیبر کے علاقے ہیں جس کے اندر 8 مرکزی قلعے تھے، جن میں 3 نقطہ میں تھے، تقیہ میں بھی 3 تھے اور شق میں 2 تھے۔ اس کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑھیاں تھیں۔ ان قلعوں میں 20,000 سپاہی موجود تھے۔ مسلمانوں کا تیروں کی پہنچ سے بہت دور پڑاؤ ڈالا۔ قلعے کے ماضی سے جنگ کا آغاز ہوا۔ یہود قلعے میں بہت محفوظ تھے، بلند اور مشکل چڑھائی والے۔ کچھ روز فریقین میں تیر اندازی ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح بشارت ہوئی۔ کل جھنڈے ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ انصار اور صحابہ، انصار اور مہاجرین سب نے اسی آرزو کے ساتھ رات گزاری کہ اس دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پرچم ہمیں دیں گے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے علاوہ کبھی میرے دل میں امارت کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، یعنی کہ سپہ سالاری کی۔ صبح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا، علی کی آنکھ دکھ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جناب علی نے فرمایا، مجھے زمین نظر نہیں آ رہی تھی اس وقت۔ جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب علی کی آنکھوں میں لباب دہن لگانا اور دعا شفایاب ہوئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھا ہی نہیں کہ جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا لباب دہن یعنی تھوک مبارک لگا کر ان کو شفایاب کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول کا سیدنا علی بن ابی طالب کو جھنڈا دیا اور فرمایا، جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دینا، اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہیں آگاہ کر دینا۔ باخدا تمہارے ذریعے اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ تو دوستوں، اس بات کے اندر ہمیں واضح ہوئی کہ اگر ہمارے ذریعے کوئی بھی آدمی ہدایت پاتا ہے تو یہ ایک سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، کیونکہ سرخ اونٹ عرب کے اندر ایک بہت قیمتی شے ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجیے، آج کی BMW گاڑی۔ نقطہ کی فتح، یہودیوں کو اپنی عورتوں اور بچوں کے بچے شک کے قلعوں میں منتقل کر دیا، یہودیوں کو کھلے میدان میں جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیدنا علی بن ابی طالب یہود کے پاس آئے۔ یہود جنگ کے لیے بالکل تیار ہو گئے تھے، یعنی کہ یہودیوں نے اپنی جو عورتیں تھیں ان کو شک کے قلعے کے اندر منتقل کرنا شروع کر دیا تھا، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور جنگ کے لیے اور چاقو چوبند ہو گئے۔ پہلے اسلام کی دعوت دی جناب سیدنا علی نے یہود کا صاف انکار کر دیا۔ مرحب پہلوان تلوار لے کر تکبر سے دعوت مبارزت دینے آیا۔ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر، تجربہ کار، 100 آدمیوں کے برابر۔ سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب کے مد مقابل آئے۔ دونوں میں پرزور مقابلہ ہوا۔ 2 گھنٹوں تک ایک دوسرے پر وار ہوئے، گھوڑوں سے نیچے اترے۔ محمد بن سلمہ کا مرحب کی ایک ٹانگ پر وار کر دیا، ٹانگ کٹ گئی، مرحب زمین پر گر گیا۔ دوسری ٹانگ پر وار کیا، دونوں ٹانگیں کٹ گئیں۔ سیدنا علی آگے بڑھے اور اس کی گردن کاٹ دی۔ جب رئیس خیبر مرحب مارا گیا تو اس کا قوی ہیکل اور جنگجو بھائی یاسر غضبناک ہو کر میدان میں آئے۔ سیدنا زبیر اس کے مقابلے میں آئے اور آگے بڑھے۔ سیدنا زبیر کا قد و قامت یاسر کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھا اور معلوم ہوتا تھا وہ آج یاسر کے ہاتھ سے نہیں بچیں گے۔ سیدنا زبیر کی والدہ جناب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے قرار ہو کر جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج میرا جگر گوشہ شہید ہو جائے گا۔ سرور کائنات نے فرمایا، نہیں، انشاءاللہ وہ دشمن پر غالب آئے گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر لڑائی کے بعد جناب زبیر نے یاسر کو جہنم واصل کر دیا۔ یہود اور مسلمان آپس میں ٹکرا گئے۔
غمسان کا جنگ ہوئی، کئی یہودی قتل ہوئے، حوصلے ان کے پست ہو گئے، مورچے چھوڑ کے بھاگ گئے، مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، قلعوں میں یہ داخل ہو گئے، بہت سارا غلہ، کھجور اور ہتھیار مسلمانوں نے قبضے میں لے لیا۔ یعنی جو یہودی ان کے مد مقابل میں تھے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ اپنے قلعوں میں محصور ہو گئے۔ یہود کا بھاگ کر اگلے پہ لینا، یعنی کہ وہ قلعہ فتح ہو گیا تھا، یہود کا بھاگ کر اگلا قلعہ شک میں انہوں نے پناہ لی۔ مسلمانوں نے یہود کا تعاقب کیا، شک میں بھی ان کا محاصرہ ٹائٹ کیا۔ یہود نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک یہودی کی دعوت مبارزت ہوئی، قتل ہوا، دوسری دعوت مبارزت ہوئی، اس پر قتل ہوا۔ مسلمان تیزی سے قلعے کے اندر گھس گئے، کچھ دیر لڑائی ہوئی، یہود کا راہ فرار اختیار کر لیا، علاقے کے دوسرے اور آخری قلعے میں بند ہو گئے۔ شک کی فتح، مسلمانوں کا آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کیا۔ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا، اونچے پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، یہود کا اپنی حفاظت کا بڑا سخت انتظام تھا۔ یہود کو یقین تھا کہ مسلمان داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہود کا عورت بچوں سمیت قیام ہوا، تیر اور پتھر سے مسلمانوں سے مقابلہ جاری رکھا۔ جواباً مسلمانوں کا منجنیق سے حملہ ہوا، یہود کے دلوں پر رعب یعنی کہ خوف طاری ہو گیا۔ قلعے میں تانبے اور مٹی کے برتن تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں دھو لو اور ان میں کھانا پکا لو، فرمایا کہ ان میں کھانا پکا لو۔ تو یہ بھی شکے کی فتح، یعنی کہ شک کا جو قلعہ تھا اس میں سے یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجاہدین کو حکم دیا کہ ان برتنوں کو دھو لو اور کھانا بنا لو۔ کتیبہ کی فتح، مسلمانوں کی تقویہ کی طرف پیش قدم ہوئی، اس کے تمام قلعوں ایک کے بعد دیگرے کے محاصرے کیے گئے۔ 14 روز تک کا محاصرہ ہوا، منجنیق نصب کرنے کا ارادہ کیا، یہود کو تباہی کا علم ہو گیا، مشروط امان طلب کیا، آدمیوں کی جان بخشی، عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کے سرزمین سے جلا وطن کر دیا گیا۔ رسول اللہ کا شرط منظور فرمانا، اجازت دی، سونے چاندی گھوڑے ہتھیار کے علاوہ سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہود کے ہاتھوں جو لگا اس وقت وہ سب کچھ لے گئے، حتیٰ کہ دروازوں کی چوکھٹیں اکھاڑ کر بھی یہ لے گئے تھے۔ اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ تینوں قلعوں مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ خیبر کی فتح مکمل ہوئی، مسلمانوں کو جو مالی غنیمت ملا قطعہ سے اس کی 100 زریں تھیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے، 500 کمانیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں۔ غزوے میں کل 93 یہودی جہنم واصل ہوئے، جبکہ 15، 16 یا 18 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ یعنی کہ تعداد شہادت کے اندر اختلاف ہے، یعنی کہ روایت کے اندر 15 بھی آیا، 16 بھی آیا اور 18 بھی آیا۔ یہ نقشہ ہے خیبر کا، اگر آپ کو ہم زوم کر کے دکھائیں تو یہ خیبر ہے، فدق اور وادی قرا، یہ رہا خیبر اور یہ فدق، یہ جو باغ فدق ہے وہ بھی خیبر کے مالی غنیمت میں آیا تھا۔ یہ خیبر کے قلعے ہیں۔ مالی غنیمت کی تقسیم، یہود کی جلاوطنی سے پہلے اللہ کے رسول نے کی جانب میں ایک تجویز پیش کی گئی، خیبر میں رہنے کی درخواست کی گئی، کھیتوں کی دیکھ بھال، مسلمانوں سے زیادہ معلومات۔ اللہ کے رسول کے پاس اتنے صحابی موجود نہیں تھے جو زمین کی دیکھ بھال اور کھیتی باڑی کر سکیں۔ خیبر کی زمین کو مشروط طور پر یہودیوں کے حوالے کر دیا، پھل اور غلے کی پیداوار آدھا مسلمانوں کے حوالے کرنے پر یہ ایگریمنٹ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے جب تک چاہیں گے اس شرط کو برقرار رکھیں گے اور جب چاہیں گے ختم کر دیں گے۔ اموال غنیمت 36 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 18 حصے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کی اجتماعی ضروریت اور حوادث کے لیے مختص کیے گئے، 18 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے گئے، جبکہ ایک حصہ گھوڑ سوار اور ایک حصہ پیادوں کے اور 3 حصے گھوڑ سواروں کے حصے میں آئے۔ خیبر کھجور اور غلوں سے بھرا ہوا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملیں گی۔ خیبر سے مدینے واپسی اگر مہاجرین کا انصار کو کھجوروں کا درخت واپس کرنا، انصاروں نے بطور امداد مہاجرین کو جو دیے تھے۔
یعنی کہ مسلمانوں کو اتنا غلہ حاصل ہو گیا تھا کھجوروں کا، تو جو ہجرت کے وقت مہاجروں نے انصاروں نے مہاجرین کو دیے تھے ان کو واپسی کر دیا گیا۔ اسی خیبر کے اندر جناب محمد علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ فتح کے بعد نبی علیہ السلام نے چند روز خیبر میں قیام کیا۔ ایک دن زینب نے، جو سلام بن مطعم کی بیوی اور مرحب کی بھواجی تھی، اللہ کے رسول کی چند صحابیوں کے ساتھ دعوت کی۔ اللہ کے رسول نے قبول کی۔ زینب نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ آپ نے ایک لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا، لیکن جناب سیدہ بشر ابن زرع نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور زہر کے اثر سے بالآخر وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا آقا علیہ السلام نے زینب کو بلا کر پوچھا۔ اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ یہود نے کہا کہ ہم نے زہر کے لیے اس لیے دیا تھا کہ آپ پیغمبر ہیں تو زہر خود اثر نہ کرے گا، اور اگر پیغمبر نہیں ہے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اس بنا پر آپ نے زینب سے تعریض نہیں کیا، لیکن جب 2 سے 3 دن بعد سیدہ بشر زہر کے اثر سے انتقال کر گئے تو زینب کو قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد آیا۔ عہد خلافت میں یہودیوں کا شر و خباثت سے یعنی کہ خیبر سے جلا وطن کر دیا۔ ذی قعدہ 7 ہجری اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور بھی لوگ ہمراہ ہیں، 2000 تعداد تھی، عورتیں اور بچیاں اس کے علاوہ تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ کے نظام جناب حضرت ابو رحم غفاری کے حوالے کیا۔ قربانی کے لیے 60 اونٹ اور 100 گھوڑے بھی ساتھ لیے۔ تو دوستوں، آج کی نشست کا اختتام ہم اسی سے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان شیخ اسامہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر، وما علینا الا البلاغ المبین۔